السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام ناظرین گرامی، پیشاب پاخانہ یہ ہماری روزمرہ کی ضرورتیں ہیں جن کو ہم روزانہ انجام دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے دین کی جامعیت ہے کہ اگر ہم ان فطری ضرورتوں کو بھی اگر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے نا تو ہمارا یہ پیشاب پاخانہ کرنا بھی ہمارے دین کا حصہ بن جائے گا۔ یہ ہمارے دین کی خصوصیات ہیں کہ ہماری روزمرہ کی ضرورتیں ہیں ہم پوری کرتے ہیں۔ جیسے نکاح ہے، انسان اپنی شہوت پوری کرتا ہے لیکن نکاح کرنے میں بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کو ٹوائلٹ جانے کی، باتھ روم جانے کی، انسان پیشاب پاخانہ کرنے جائے تو 20 چیزوں کا وہ اہتمام کرے۔ ویسے تو کئی اور بھی آداب ہیں، سنتیں ہیں، واجبات ہیں، انشاءاللہ ہم 20 چیزوں کا آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ مختصر آپ کے سامنے نقل کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا صحابہ سے ثابت ہے۔ ان میں کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں، کچھ آداب ہیں۔ میں مجموعی طور پر ان 20 باتوں کو آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نمبر 1 پر کہ چھپ کر قضائے حاجت کرنا۔ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے چھپا کر، اس لیے کہ انسان کا جو ستر ہوتا ہے اس کو دوسروں سے چھپانا ضروری ہے، الا یہ کہ شوہر ہے، بیوی ہے، اور بیوی شوہر کے سامنے تو چلو مسئلہ نہیں ہے، لیکن دوسرے جتنے بھی انسان ہیں ان سے اپنے آپ کو چھپانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جنگلوں میں 2-2 3-3 چلے جاتے پاخانہ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، انتہائی غلط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ایسے لوگوں پر۔ دوسری چیز یہ ہے دوستو بزرگوں کہ راستے میں یا کسی بل میں جو جانوروں کے سوراخ ہوتے ہیں وہاں پر یا سائے دار جگہوں میں پیشاب پاخانہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 3 پر ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے کی بیماری ہو سکتی ہے، اس لیے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ ہاں جہاں اٹیچ لیٹ بات ہوتے ہیں وہاں مسئلہ نہیں ہے، وہاں باتھ روم الگ ہوتا ہے، اندر ہی تھوڑا سا پارٹیشن ہوتا ہے، ہاں وہاں پر الگ کریں گے اگر آپ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بالکل صرف غسل خانہ ہو وہاں پر پیشاب کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 4 پر ہے دینی چیزیں لے کر بیت الخلاء میں نہیں جانا چاہیے۔ دینی چیزیں جیسے کسی کی انگوٹھی ہے، اس پہ اگر اللہ کا نام لکھا ہے یا قرآن کی آیت کوئی لکھی ہے یا حدیث رسول کچھ اس میں لکھی ہے تو پھر اس کو جانے سے، یا کوئی کتاب ہو، کوئی کاغذ ایسا ہو جس پہ اللہ کا نام یا قرآن کی آیت وغیرہ ہو، اس کو لیٹرین میں، باتھ روم میں لے جانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 5 سر ڈھانپ کر جانا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ سر ڈھانپ کر جانا۔ میں پڑھ رہا تھا کہیں کسی کتاب میں کسی حکیم اللہ والے کا یہ قول نقل کیا گیا تھا، یہ جو بالوں کے جھڑنے کی بیماریاں ہوتی ہیں نا تو اس کے جو بہت سے اسباب ہوتے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب ہم لیٹرین باتھ روم جاتے ہیں تو سر کھلا رکھ کے جاتے ہیں۔ بہت ساری عورتیں ہوتی ہیں دوپٹہ باہر رکھ کے جاتی ہیں، بہت سارے مرد ہوتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سر ہمارا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے جب ہم لیٹرین باتھ روم میں جائیں۔ نمبر 6 پر ہے جوتے چپل پہن کر جانا۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ گندی جگہ ہوتی ہے، ناپاکی لگی ہو سکتی ہے وہاں پر، اس لیے جوتے یا چپل پہن کر جانا چاہیے۔ نمبر 7 بائیں پیر سے داخل ہونا۔ جب ہم انٹری کریں گے، اندر جائیں گے تو بائیں پیر سے داخل ہونا۔ اور نمبر 8 پر ہے کہ جب آپ اندر چلے گئے ہیں تو اندر جانے کے بعد جو شیٹ ہے جہاں بیٹھیں گے وہاں پر دایاں پیر رکھ کر بیٹھنا چاہیے۔ اندر جب آپ جا رہے ہیں انٹری کر رہے ہیں تب تو آپ بائیں پیر سے اندر جائیں گے، لیکن بیٹھتے وقت آپ شیٹ پر دایاں پیر رکھیں۔ نمبر 9 پر آپ کو جس کا اہتمام کرنا ہے بہت زیادہ وہ ہے کہ دعا پڑھ کر ہمیں بیت الخلاء میں جانا ہے۔ دعا پڑھ کر بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، دیکھو اسکرین پہ ہم لکھ بھی دے رہے ہیں، بڑی جاندار دعا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ لینے کی برکت سے شیطان کے اور ہمارے درمیان آڑ ہو جائے گی، وہاں پھر گناہوں کے وساوس اور گناہوں کے خیالات، چونکہ بیت الخلائیں جو ہوتی ہیں یا جو ٹوائلٹس ہوتے ہیں یہ شیطانوں کے اڈے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر کچھ نقصان ہو سکتا ہے ہم کو، اس لیے دعا پڑھ لیں گے تو ہمارے اور شیاطین کے درمیان آڑ ہو جائے گی۔ نمبر 10 پر ہے قبلے کی طرف منہ اپنا اور پشت نہ کرنا۔ قبلے کی طرف جب بھی ہم پیشاب کرنے بیٹھیں یا لیٹرین کرنے کے لیے بیٹھیں تو نہ قبلے کی طرف ہمارا منہ ہونا چاہیے نہ قبلے کی طرف ہماری پشت ہونی چاہیے۔ بس اوقات ہم گھر کرائے سے لیتے ہیں اور اگر وہ گھر غیر مسلم کا ہے تو چونکہ اس نے تو اہتمام کیا نہیں ہوتا ہے تو ہمیں ایسے گھر کرائے سے لینا چاہیے کہ جہاں لیٹرین باتھ روم صحیح بنا ہو، اس کا رخ صحیح ہو، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 11 پر ہے کھڑے کھڑے پیشاب نہ کرنا۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ سنت ہے، ہمارے نبی کے اقوال افعال اس پر دلالت کرتے ہیں کہ کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اس سے کافی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور پیشاب کے چھینٹے ہمارے کپڑوں پر بھی آ جائیں گے، ناپاکی آئے گی وغیرہ وغیرہ، بہت سے اس کے نقصانات ہیں۔ ہاں مجبوری کے مسائل الگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی انسان مجبوری میں پھنس جاتا ہے ایسا کہ وہاں بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری میں کھڑے کھڑے پیشاب کیا ہے، اس لیے مجبوری کے مسائل تو الگ ہوتے ہیں، لیکن عام حالات میں ہمیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 12
بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھنا، جب بھی ہم جیسے خاص طور سے بیت الخلاء کے لیے بیٹھیں نا تو بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھیں گے تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ چونکہ ہمارے معدے میں جو کچھ بھی ادھر یعنی جو فضلات ہیں وہ بائیں طرف رہتے ہیں تو آسانی سے مطلب فضلات کے خارج ہونے میں آسانی ہوگی، آسانی سے فضلات ہمارے نکل جائیں گے، یعنی کہ قبضیت کی بیماری سے بچنے کے لیے ایک کارگر نسخہ ہے کہ بائیں پہلو پر آپ زور دے کر بیٹھیں۔ نمبر 13، پیشاب یا پاخانہ جو بھی ہمارے فضلات خارج ہو رہے ہیں ان کی طرف دیکھنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ان کی طرف دیکھنے سے بیماری ہو سکتی ہے، اس لیے ایک اچھی بات بھی نہیں ہے، پیشاب پاخانہ جو ہے اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے۔ نمبر 14 پر اس میں ہے کہ بات چیت نہ کرنا، پیشاب کرتے وقت یا پاخانہ کرتے وقت بات چیت کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں مجبوری کا مسئلہ یہاں بھی الگ ہے، آپ اندر بیٹھے ہیں اور پانی ختم ہو گیا تو آپ مجبوری میں باہر والے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پانی دے دو، یا دروازہ کسی نے باہر سے لاک کر دیا تو آپ اندر سے کہیں کہ بھئی دروازہ کھول دو، تو یہ مجبوری کی باتیں ہوتی ہیں، وہ الگ ہوتی ہیں، لیکن آپ شوقیاں باتیں کر رہے ہیں، جیسے جنگل میں ساتھ میں گئے ہیں فارغ ہونے کے لیے، فارغ بھی ہو رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ نمبر 15 پر ہے چھینک آئے، اگر پیشاب کرتے وقت یا لیٹرین کرتے وقت اگر چھینک آئے تو بلند آواز سے الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، منع ہے، ہاں دل میں آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، دل ہی دل میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 16، داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھونا نہیں چاہیے، مرد ہو یا عورت جب بھی یعنی دھوئیں گے، جب پاکی حاصل کریں گے تو اپنا سیدھا ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ استعمال نہ کریں بلکہ الٹے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے اپنی ناپاکی کو ہمیں دھونا چاہیے، یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہیں۔ نمبر 17 پر اس میں ہے استبرا کرنا، یہ استبرا کرنا آج کے خاص طور سے ہمارے جو نوجوان ہیں اس سے کافی غافل ہیں۔ استبرا کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں نا، یا نل جب ہم بند کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ 2-4 بوندیں نکلتے ہوئے وہ نل بند ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک اسی طریقے سے جو ہم پیشاب کر رہے ہیں نا تو پیشاب کی نالی میں بھی 2-4 بوند اندر رہتا ہے وہ پیشاب، تو ہم مکمل جب تک کہ ہمیں قطرات پورے نکل نہ گئے ہوں، اس کا یقین نہ ہو جاوے، تب تک ہمیں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، پورا اطمینان سے پورے قطرات اچھے سے نکل جاویں، چاہے آپ کھنکا کر نکالیں اس طرح کر کے، یا آپ اٹھ بیٹھ کر کے نکالیں، ایک دوسرے پیر پر ایک کو دوسرے پر رکھ کر آپ نکالیں، بہرحال اطمینان کریں، چاہے تھوڑا چلنا پڑے، چاہے آپ کی 1-2 رکعت نکل جاوے اس کام کو کرنے میں، لیکن آپ کو یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ایسے جو ساتھی ہیں جن کو قطرات کی بیماری کی شکایت ہو نا، وہ مسجد میں تھوڑا جلدی پہنچیں تاکہ اطمینان سے وہ مکمل قطرات سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد ہی پھر وہ پاکی حاصل کریں، اس کا دھیان رکھیں۔ نمبر 18 پر ہے ڈھیلے اور پانی دونوں کا استعمال کرنا، یہ سنت ہے۔ قرآن کریم میں ایک قوم کا خاص طور سے مسجد قباء کے اطراف میں جو لوگ رہتے تھے ان کا ذکر آیا ہے اشاروں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ ڈھیلا بھی استعمال فرماتے تھے اور پانی بھی استعمال فرماتے تھے۔ جس کو قطرے کی بیماری کی شکایت ہو، علماء نے لکھا ہے اس کے لیے کہ وہ ڈھیلا استعمال کرے، اس کے بعد پانی استعمال کرے، تو انشاءاللہ یہ بیماری دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی۔ اور نمبر 19 پر یہ ہے کہ جب ہم فارغ ہونے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو ہمیں سیدھے پیر سے باہر نکلنا ہے، یعنی دائیں پیر سے باہر نکلنا ہے، چونکہ ہم جب اندر گئے تھے تو الٹے پاؤں سے گئے تھے، باہر نکلتے وقت سیدھے پاؤں سے باہر نکلنا سنت ہے۔ اور نمبر 20 سے یہ ہے کہ باہر نکل کر دعا پڑھنا ہے، غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اور بھی دعائیں ہمارے نبی سے ثابت ہے، یہ آسان مشہور ہے، اس دعا کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ چیزیں ہیں جن کا ہم اگر اہتمام کریں گے تو ہمارا یہ روزمرہ کا پیشاب پاخانہ کرنے کا عمل بھی دوستو بزرگوں یہ دین کا حصہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سارے دین کو مکمل طور پر ہمیں سمجھائے، عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔